اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ان حرف مشبہ بالفعل ان فی خلق السماوات، بے شک آسمانوں کی پیدائش والارض اور زمین کی پیدائش، واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کی تبدیلی میں، لآیات ضرور نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے، کہ کس طرح دن ہو جاتا ہے پھر وہ دن رات میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس میں بھی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ نبی علیہ السلام جب رات کو سونے کے بعد آپ اٹھتے تو اس آیت کی آپ علیہ السلام یہاں سے تلاوت فرماتے آگے تک، اور پھر جو ہمارے ہاں وہ چوتھا کلمہ ہے پہلے اس کا آپ ورد کرتے، پھر تیسرا کلمہ آپ علیہ السلام اس کا ورد کرتے۔ یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے کہ جب ہم اٹھے رات کو تو اس آیت کو اور دو تین آگے جو آیتیں ہیں اس کی ہم تلاوت کریں۔ عقل والوں کے لیے نشانیاں، اللہ دن وہ لوگ یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاماً کھڑے، وقعوداً بیٹھے، وعلی جنوبہم اور پہلو بھر بیٹھے ہوئے کروٹوں میں، ویتفکرون اور غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات آسمان کی پیدائش میں، والارض زمین کی پیدائش میں، یعنی کہ سوتے ہوتے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں تفکر کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے کس طرح بغیر ستون کے آسمان کو بنایا، کس طرح زمین ہے، کئی اس کے رنگ ہیں، مختلف اس کی قسمیں ہیں، اس میں ریت والی زمین بھی ہے، پتھر والی زمین بھی ہے، بنجر زمین بھی ہے۔ ربنا پھر کہتے ہیں ما خلقتا، نہیں تو نے پیدا کیا، حاضر اس کو باطل بیکار نہیں پیدا کیا، خلقا خلقا خلقو خلقت خلقتا خلقنا خلقتا، تو اس کی گردن آپ نے اٹھتے بجتے کرنی ہے، خلقا خلقا خولی کا مدد ہو جائے گی کہ اللہ اس کو تم نے بیکار پیدا نہیں کیا، جو کچھ زمین میں اللہ نے پیدا کی بیکار نہیں۔ سبحانک تو پاک ہے، فاقینا پس تو ہمیں بچا لے، فا پس کی یہ امر ہے، نہ ہم کو کس سے، عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ ربنا اے ہمارا رب، انک بے شک تو من جسے تدخیل جس کو تو داخل کرے گا، النار آگ میں، فقط بے شک اخزیتو تو نے اس کو رسوا کر دیا، وما للظالمین اور ظالموں کے لیے کوئی من انصار کوئی مددگار نہیں ہے۔ ربنا اے ہمارا رب، اننا بے شک ہم نے سمینا ہم نے سنا، منادین ایک پکارنے والے کو، ینادی پکارتا ہے، للایمان ایمان کے لیے، ان آمنو یہ پکارتا ہے کہ ایمان لے آؤ، بربکم اپنے رب پر، فآمنا ہم ایمان لے آئے، یا باری تعالیٰ جو منادی پکارتا ہے کہ ایمان لے آؤ تو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا یہ ہمارا رب، فاغفر لنا بخش تو ہمیں بخش دے، فاغفر یہ امر ہے، لنا تو ہمیں بخش دے، ذنوبنا اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر مٹا دے، عنا ہم سے، سیئاتنا ہماری برائیاں، وتوفنا تو ہمیں موت عطا فرما، مع الابرار نیکوں کے ساتھ، ہمیں موت نیکوں کے ساتھ دے۔ ربنا اے ہمارا رب، وآتنا اور دے ہمیں، ما جو وعدتنا تو نے وعدہ کیا ہے، علی رسولک اپنے رسولوں کے ذریعے سے، ولا تخزنا اور رسوا نہ فرما ہمیں، یوم القیامہ قیامت کے دن، انک بے شک تو لا تخلف المیعاد خلاف نہیں کرتا وعدے کے۔ یہ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھائی کہ اس طرح اپنی دعائیں مانگنی ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت عطا فرما، اپنے نبیوں کے صدقے میں ہمیں نیک لوگوں میں موت عطا فرما، اور غور و فکر کرنے کا اللہ نے تلقین فرمائی ہے۔ یہ دعا کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں فاستجاب لہم، بس دعا قبول کر لی ان کی، لہم ان کی رب، ان کے رب نے، خاص طور پر جو دعا ہے، عبادت ہے تہجد کی، اس کی تو بات ہی کیا ہے نا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ نبی علیہ السلام اس وقت اٹھ کے پھر ان آیات کی تلاوت بھی فرماتے تھے، اللہ فرماتا ہے اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، انی بے شک میں، لا اضیع ضائع نہیں کروں گا، اللہ فرماتے ہیں عملہ عامل کام کرنے والے کا، منکم تم سے کسی کا عمل ضائع نہیں ہوگا، آپ پڑھ رہے ہیں یہ ضائع نہیں ہوگا، آپ جتنی محنت کریں گے اتنا اس کو سمجھ بھی آئے گی، اتنا فائدہ بھی ہوگا، اس لیے جتنا وقت لگائیں گے اس کا اتنا ہی فائدہ، جتنا گردانوں کو دہرائیں گے، جتنا توجہ دیں گے قرآن میں، جتنا منہمک ہونے کی کوشش کریں گے چلتے پھرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی آپ کو دے گا، کسی کے عمل کا ضیاع نہیں ہوگا۔
من ذکرن وہ مردوں میں سے ہو اور انسا یا عورتوں میں سے ہو، کسی کے عمل میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہو، یعنی تم آپس میں ہو، ایک ہی ہو۔ والذین وہ لوگ جو ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، اخرجوا نکالے گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وأوذوا انہیں تکلیف پہنچی، اذیت دی گئی، فی سبیلی میری راہ میں، وقاتلوا انہوں نے جہاد کیا، وقتلوا اور شہید بھی کیے گئے، قتل کیا کر دیے گئے، لأکفرن ضرور، لا او لام تاکید، اکفرن نون آگے تاکید ہے، بے شک میں ضرور مٹا دوں گا، انہم ان سے سیئات ان کی برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ ضرور انہیں داخل کروں گا، جنات باغات میں، تجری بہہ رہی ہیں من تحتہا ان باغات میں، ان کے نیچے الانہار نہریں، ثواباً یہ ثواب ہے من عند اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ عندہ اس کے پاس حسن مآب، اللہ کے پاس اچھا ثواب ہے، اچھا ان کے لیے ٹھکانہ ہے۔ لا یغرنک ہرگز دھوکہ نہ دے تمہیں، لا نہ یغرنک آپ کو دھوکہ نہ دے، کیا تقلب الذی تقلب پھرنا آنا جانا ان لوگوں کا کفرو جو کافر ہیں، فی البلاد شہر میں، جو ٹھاٹ سے یہ کافر پھر رہے ہیں، آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پھر رہے ہیں، یہ سننے والے آپ کو ان کا آنا جانا پھرنا تمہیں دھوکہ نہ دے، یہ جو پھرنا ہے، ٹھاٹ باٹ ہے، متاع قلیل، یہ دنیا کا بہت تھوڑا سامان ہے، ثم مأواہم پھر ان کا ٹھکانہ جہنم جہنم ہے، وبئس المہاد کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، نہاد بچھونا ٹھکانہ۔ لیکن الذین وہ لوگ اتقوا جو پرہیزگار ہیں، ڈرتے ہیں رب اپنے رب سے، لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری بہہ رہی ہیں، من تحتیا اس باغوں کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے، نزلاً مہمان نوازی کا سامان ہے، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، ما عند اللہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خیر سب سے بہتر للابرار نیکوں کے لیے۔ تو اللہ کریم نے پہلے جہنمیوں کا ذکر کیا، ان کے لیے جہنم برا ٹھکانہ ہے، فرمایا پھر جو متقی پرہیزگار ان کے لیے بڑا اچھا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ باغات میں رہیں گے۔ وَإِنَّ اور بے شک من اہل کتاب اہل کتاب میں سے لمن بے شک وہ یؤمن ایسا بھی ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل اور جو نازل کیا اتارا گیا الیکم تمہاری طرف یعنی قرآن، وما انزل الیہم اور جو ان کی طرف اتارا گیا یعنی تورات، خاشعین عاجزی کرتے ہیں، للہ اللہ کے لیے، لا یشترون نہیں خریدتے بھی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کے بدلے، ثمن قلیلا تھوڑی قیمت، ایسے بھی ہی اہل کتاب ہے، اولئک ان کے لیے لہم اجرہم ان کے اجر ہے عند رب ان کے رب کے پاس، کیونکہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ ان اللہ بے شک اللہ سریع الحساب اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہم نے سنا تھا مشکات میں کہ 3 شخص ایسے جن کو ڈبل اجر ملے گا، ان میں سے ایک وہ تھا کہ جو کسی کتاب پر ایمان لاتا ہے پھر وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اس کتاب پر ایمان لاتا ہے تو اس کے لیے ڈبل اجر ہو جاتا ہے، تو اس کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ ایسے بھی اہل کتاب ہیں جو پھر ایمان لاتے ہیں اللہ پر، جو آپ کی طرف، کیونکہ جب قرآن پر ایمان لائے تو مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے، اور پھر ان کا ایمان ان کتابوں پر ہے، کیونکہ جب ہم مسلمان ہیں تو ہمارا ایمان ہے کہ ہاں وہ اللہ کی طرف سے کتابیں ہیں، باقی اس کے جو اندر ہے اس پر نہیں، بس یہ ہے کہ ہاں اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ انہوں نے اس میں رد و بدل کر دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصبر، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا اور صبر میں دشمن سے آگے رہو، ورابطوا اور اسلامی سرحد کی نگہبانی کرو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پاؤ۔ تو یہاں آپ کی سورہ مکمل ہوئی، سورہ آل عمران، کل سورۃ النساء ہے، اس کے 20 رکوع ہیں سورہ آل عمران کے، اور آخری رکوع ہم نے پڑھا جس میں یہ ہم نے سیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ آخری رکوع جو اس کیا، آپ علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوتے تھے تو آپ علیہ السلام اس کو پڑھتے تھے، 1-2 آیات اب ضرور کوشش کریں اس کو یاد کر لیں، 190 آیت اور 191 92 ٹھیک ہے 93 94 تک یہ 3-4 آیتیں یاد ہو سکتی ہیں، بہرحال ایک بھی آیت یاد ہو جائے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات للأولی الالباب، تو بڑی بات ہوگی کہ جب اٹھے تو ہمارے یہ زبان سے ہو، اور نبی علیہ السلام فرماتے جب کوئی بندہ اٹھتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے بعد
دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ علامت کی طرف سے فرمایا۔ نحو، تنقیش النحو، یہ ہم پڑھیں گے۔ کل ہم نے پڑھا تھا علامات اسم کی علامات پڑھی تھی، جس میں 11 علامات جو نحو میر میں تھی، اس میں کچھ اضافہ ہے۔ اس میں ایک علامت تھی اس میں منقوص غازی، اور ایک علامت تھی ادربو والی، ٹھیک ہے، ادربو۔ تو یہ تنوین مقدر، کیونکہ ادربو اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل جو ہے وہ ادربو، درب ادربو، اس میں تنوین مقدر اس حساب سے کہ یہ غیر منصرف ہو جائے گا، تو وہ تنوین نہیں ظاہر ہوگی کسی اور انداز سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی اپنا عتیق بھائی ہیں، عتیق بھائی، عتیق بھائی، ذوالفقار صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک جی، اس پر آپ نے تحقیق کی اس پر؟ سر یہ تو سارا دن ڈھونڈتے رہے، ملا نہیں۔ عتیق بھائی نے بھی تحقیق کی ہے اس میں؟ انہوں نے بھی بول رہے تھے، انہوں نے یہی بولا کہ اس پر قاعدہ لکھا ہوا ہے، یہ میم مقدر ہے، اس میں نہ تنوین جو ہے وہ مقدر ہے، ادرب و کثیرہ اس میں تفصیل ہے۔ میں نے یہ کہا کہ بھئی جب یہ ہے اس میں تفصیل ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے اسم کی پہچان میں انہوں نے یہ کیوں لکھا ہے کہ یہ تنوین مقدر ہے، کیوں الجھن میں ڈالا ہے؟ جبکہ ہے یہ اسم، اس لفظ کے لکھنے کی کیا ضرورت پیش ہے کہ جب کہا جب ہے اس پر تنوین آتا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر تنوین آتا نہیں۔ ہاں، جب کہہ دیا اس میں تفضیل تو وہ تو ہو ہی گیا، اسم تو ہو ہی گیا نا اس میں، وہ پھر الجھن میں ڈال دیا کہ تنوین۔ ہمیں اتنا فائدہ ہے کہ اس جو تنوین 5 اقسام ہے ہم نے پڑھی ہے۔ جی جی جی، تنوین تمکن ہے، تنوین تنکیر، تنوین عوض، تنوین مقابلہ، تنوین ترنم، یہ 5 اقسام ہیں۔ 6 اقسام کہیں بھی نہیں ملی گوگل میں، کہیں کسی کتاب میں تنوین مقدر بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک، چلے مطلب چلے اتنا ہوا کہ یہ اس کی جو ہے وہ نقشہ ہے اس کا، وہ علامات جو کلمے کے شروع میں آتی ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئی، وہ علامات اسم کی جو کلمے کے آخر میں آتی ہیں، اور وہ علامات جو مجموعی باقی بھی تھی، چلو ایک دو ہو جاتا ہے اس طرح۔ ایک جو میم غالباً ہے، میم غالباً کا بھی نہیں پتہ چلا۔ ہاں چلے، یعنی کہ 99% جو ہے نا اس کا فائدہ ہے، تو ایک دو تو وہ ہوتا ہے، کوئی بھی کتاب کامل نہیں ہوتی۔ 1% ہو رہی ہے، اچھی ہے کتاب، صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو باقی دوستوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے امید ہے انشاءاللہ۔ میم غالباً یعنی میم اصلی نہیں ہے یہاں پہ نا؟ جی 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 جی، اور جی 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 فرمائیں، جی فرمائیں جی جی جی، یہ یہاں پر یہ جو ادرب ہے نا ذوالفقار صاحب، یہ یہاں پر جس طرح پہلے عرض کیا تھا یہ تنوین مقدر، تو تنوین مقدر جو ہے نا، یعنی یہ تنوین قبول ہی نہیں کرتا نا یہ صیغہ۔ جی جی، یہ استاد صاحب سے میں نے عرض کیا تھا، تو استاد صاحب نے بھی یہی فرمایا۔ اچھی کوشش ہے آپ کی، وہ میں آپ کے بات سمجھ گیا۔ جی جی، یہ قبول ہی نہیں کرتا، میں سمجھ گیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں اسم کے علامات اسم کی پہچان میں لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، جبکہ اور بہت سی علامات ہیں، اس کے علاوہ بھی وہ علام پہچانا جا رہا ہے کہ یہ اسم ہے۔ میرا صرف یہ سوال یہ چلے کوئی نہیں، انہوں نے جمع اس میں شامل کر دیے، چلے۔ اب جو ہے علامات فعل، ٹھیک ہے جی، علامات فعل، ٹھیک ہے، علامات فعل، فعل وہ جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو اور 3 زبانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہم سیکھ رہے ہیں نا علامات فعل، علامات اسم، اس کا مقصد یہ کہ جب ہم کوئی بھی اسم، کوئی بھی کلمہ دیکھیں گے نا، تو وہ کلمہ یہ ہوگا کہ وہ فعل ہوگا یا اسم ہوگا یا حرف ہوگا۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ اسم یا فعل؟ جب علامات ہمارے ذہن میں ہوگی تو ہم فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ اسم ہے۔ جب اسم ہوگا تو وہ فاعل بنے گا یا مفعول ہوگا، فعل ہوگا تو وہ اس کا صیغہ ہوگا۔ تو یہ بہت اہم ہے، کسی چیز کی علامت اگر آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے تو
پھر آپ کو پرکھنا اور آپ کو اس کو دیکھنا بڑا اہم ہو جاتا ہے. چونکہ ہم نے پہلے پڑھی بھی ہوئی ہیں کچھ، تو اس لیے ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی. ذرا آپ دوبارہ دیکھ لیں. اب انہوں نے 1 2 3 4 5 6 ایک لائن میں 6 نقشوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. سب سے پہلے کہتے ہیں ماضی کے ساتھ خاص علامات. ماضی کے ساتھ پہلے آخر میں فتح ہو جیسے دہرجہ دارابا، آخر میں تائے تانیث ساکن ہو جیسے دارابت، آخر میں تائے متحرکہ ہو ما قبل ساکن جیسے دربتا دربتی دربتو، آخر میں تما تم تن نہ ہو جیسے دربتما دربتم دربنا. اچھا امر کے ساتھ خاص، اس کے آخر میں جزم ہو بغیر عامل جیسے ادرب، یہ بھی ایک علامت انہوں نے اس میں لکھی. مضارع کے ساتھ خاص فعل ہوتا ہے جیسے شروع میں حروف عطین آ جائے. عطین آپ نے پڑھا نا علامت مضارع عطین، جیسے یؤمنو نؤمنو، ٹھیک ہے نا. ادربو ندربو یدربو تدربو. شروع میں سین ہو جیسے سیعلمون، شروع میں سوف ہو جیسے سوف یعلمون. حروف جازمہ داخل جیسے لم یؤمن لم یدرب لم ادرب. حرف ناصب داخل جیسے لن نصبرا. یہ بھی کیا ہے علامت فعل میں، کیونکہ لام نون جو ہے نا، لام نون یا لام میم یہ فعل پہ ہی داخل ہوگی، یہ اسم میں داخل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. لم انہوں نے اس میں راجہ کا اضافہ کیا ہے آخر میں فتح ہو اس کے. جی جی ہاں. باقی تقریباً جو ہم نے پڑھی ہے اسی کو تھوڑا سا تھوڑا ڈیٹیل وضاحت کر دی ہے زیادہ. جی ٹھیک ہے. میرے خیال میں لم اور حرف جازمہ اس میں تو نہیں ہے میرے خیال میں، وہ جو 8 علامات ہیں فعل جو ہم نے حرف جازمہ اس میں سر ہے، اس میں حرف ناصبہ نہیں، ناصبہ کا ذکر نہیں ہے نا. جی جی جازمہ کا ذکر ہے. ہاں. اچھا آگے ماضی مضارع، ہاں ماضی اور مضارع میں مشترک علامات جیسے قد ہو قد افلا قد یعلم، یعنی ماضی میں بھی آ سکتی ہے اور مضارع میں بھی آ سکتی ہے. امر و مضارع میں مشترک، آخر میں نون تاکید ہو جیسے ادری بن، نون خفیف آخر میں ہو جیسے ادری بن. ماضی مضارع امر میں مشترک، اب یہ تینوں میں ماضی مضارع امر میں مشترک. آخر میں الف بارز ضمیر ہو جیسے داربا یدربانی ادربا. واو ساکن ضمیر ہو جیسے داربو یدربون ادربو. نون ضمیر جیسے دربنا یدربنا ادربنا. اس میں 8 علامات تو ہم نے نحو میر میں پڑھی تھی. قد بھی ہم نے اس میں پڑھا تھا، سوف بھی اس میں ہم نے پڑھا ہے، سین بھی اس میں ہم نے پڑھا ہے. حرف جازمہ بھی پڑھا ہے سر، اور امر بھی پڑھا ہے، نہیں بھی پڑھا ہے. امر بھی پڑھا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. اور تائے ساکنہ بھی پڑھا ہے. ہاں دربت. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تھوڑا سا آپ کو مزید انہوں نے کھول کے بتایا کہ یہ علامات فعل ہے، اس میں جتنا ہو سکے اس کو. کتاب اچھی ہے، فائدے مند بہت ہے، اچھی ہے. جی جی جی. وہ میرے خیال میں کچھ دوستوں نے کہا تھا کہ ایک تو میرے خیال میں برہان صاحب نے بھی فرمایا تھا اور ساتھ میں اجاز صاحب نے بھی فرمایا تھا، ایک اور دوست نے کہ ایسی کتاب ساتھ میں ہو نقشوں کے ساتھ. میرے خیال میں محمد احمد بھائی بھی فرما رہے تھے کہ نقشوں کے ساتھ. ہاں جی سر، یہ اس سے بہت ہیلپ ہو جاتی ہے، یہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. باقی بندہ تفصیل پھر یاد کر لے تو وہ بیٹھ جاتی ہے. پیپر اس نے پرنٹ آؤٹ کیا اور سامنے پورا جو چیپٹر ہے نا پورا باب وہ ایک پیج پہ آپ کو نظر آ جائے گا. جی یہ بڑا اچھا ہے. میرے خیال میں مبشر حسن صاحب بھی اس میں کافی دلچسپی رکھ رہے تھے کہ اس طرح کا ہو. تو جی جی حضرت بالکل، یہ ایک پیج پہ نا پورا باب آپ جیسے آپ نے فرمایا اسی طرح جلدی سمجھ آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب آپ نے علامات اسم کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو اپنے ذہن نشین کر لینا ہے. علامات فعل کو ذہن نشین کر لینا ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ آگے، لیکن آگے پھر وہ معرب مبنی پھر وہ ایک پیج پہ آ رہا ہے، وہ انشاءاللہ کل اس کو ہم دیکھ لیں گے. کیونکہ ہم نے پیر کی کلاس نہیں لی تھی، تو پیر کی جو ہماری ہوئی تھی آپس میں گفتگو، کہ پیر کی بجائے ہم جو ہے نا وہ جمعے کو کلاس لیں گے. تو کل بھی کلاس ہوگی. وہ پیر کی جو کلاس جو عید کی وجہ سے ہماری نہ ہو سکی تھی، تو وہ کل انشاءاللہ ہم اس کو اس سبق کو اگلے والے کو پڑھ لیں گے. تو سب ایگری ہے اس بات پہ کہ کیا خیال ہے کل کی کلاس سے متعلق؟ حضرت ہم تو روز ہی چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے.
اس پر اتفاق ہوا تھا سر، عید سے پہلے سب کا اتفاق ہوا تھا اس ٹھیک. ہاں تو یہ اس کو یاد رکھیے گا. بس اتنا ہے کہ دیکھیں یہ لفظ کو انہوں نے کس طرح سے بڑے اچھے انداز سے انہوں نے سمجھایا لفظ کو. پہلے محمل، پھر مستعمل، پھر مفرد کلمہ، پھر مرکب، اسم اور فعل، اسم کی تعریف، فعل کی تعریف، حرف کی تعریف. ایک پیج پہ آپ یعنی نقشہ آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے گا انشاءاللہ بڑا اچھا ہو جائے گا یہ. چلیں جی آگے کتاب ہے ہمارے پاس عربی کا معلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی محمد سفیان صاحب، سید سفیان صاحب، یہ عربی میں ترجمہ کرنا تھا اس کا، عربی میں ترجمہ کرنا تھا اس کا. جی تنبیہ، ذیل کے فکروں میں جس اسم پر لفظ کوئی یا ایک یا کچھ نہ لگا ہو تو اس کے ترجمے میں حرف تعریف لگا لو. تو کوئی ایک گھوڑا عربی میں کیا کہیں گے اس کو؟ کوئی ایک گھوڑا کو فرسن. فرسن. کوئی ایک آدمی رجلن. کوئی ایک مرد اور ایک گھوڑا، ایک مرد اور ایک گھوڑا. ایک مرد ایک گھوڑا. رجولو و فرسو. فرسن. صحیح کہہ رہے ہیں. الرجل آئے گا، الرجل والفرس ایک ہے نا، صرف کوئی ایک نہیں ہے. الرجل کوئی نہیں ہے نا، ایک مرد آ گیا نا. یہ ہے نا کیا معرف ایک پہ آئے گا ایک رجل. الرجل والفرس. ہاں جی. کچھ روٹی اور کچھ پانی. کچھ روٹی خبزن و ماؤن. ماؤن. اچھا ایک آدمی اور ایک پھل اور ایک گھوڑا. الرجل و ثمرن و ثمر و ثمر و فرس. نہیں سر، ایک اور کچھ پر یہ دونوں ہی نکرا ہے. ایک جس پہ ساتھ ہے وہ بھی نکرا ہے، کچھ بھی نکرا ہے. انشاءاللہ صرف ہے نا آدمی اور گھوڑا وہ معرفہ ہے. جی جی. نماز اور عالم. الصلاۃ والعالم. جی. نیک یا بد. الصالح والکبیر. فاجر. صالح اول فاسق. اچھا برا. آدمی یا گھوڑا. آدمی یا گھوڑا. ایک آدمی حضرت یا ایک خالی آدمی؟ آدمی یا گھوڑا. رجل او اول فرسو. اور کیا لکھا؟ ذیل کے فکروں میں جس اسم پر لفظ کوئی یا ایک یا کچھ نہ لگا ہو تو اس کے ترجمے میں حرف تعریف لگاؤ. اوپر والی لائن کیا کہہ رہی ہے؟ تنبیہ. جی بولیے حضرت. جو ہے نا عربی میں ترجمہ کرے، اس کے نیچے جو لائن لکھا ہے ذیل کے فکروں میں جس اسم پر لفظ کوئی یا ایک یا کچھ نہ لگا ہو تو اس کے ترجمے میں حرف تعریف لگاؤ. الف لام لگائے مرب اللام. الف لام. ہاں یعنی جہاں کوئی بھی نہ ہو، ایک بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، تو اردو میں وہ لفظ ہو تو وہاں الف لام لگائے عربی بناتے ہوئے. تو رجل کوئی ایک آدمی یا ایک آدمی، تو آدمی صرف یہاں آدمی ہے، کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. تو اب یہاں کیا لگائیں گے؟ تو الرجل کہیں گے حضرت. ہاں الرجل والفرس. ٹھیک ہو گیا. آگے کوئی اور بھائی پڑھے، کوئی اور بھائی آگے پڑھے. حضرت میں صحیح پڑھا نا؟ آپ نے صحیح پڑھا جی. اور بھائی کوئی پڑھے یہاں؟ دودھ اور روٹی. جی. الحبیب خبز. خبز. اول خبز. الف لام. جی. علی بھی دودھ ہے. ہاں اللہ بنو، اللہ بنو پڑھے. اللہ بنو. اللہ بنو. آگے ایک انسان اور ایک گھوڑا. الرجل رجل و فرس. اول فرس. رجل اوپر دیکھیں نا، انہوں نے یہ سمجھایا آپ کو کہ جہاں ایک آ جائے یا کچھ آ جائے یا کوئی آ جائے تو وہاں اس کو آپ سمجھے کہ یہ نکرہ ہے. وہ کیا ہے؟ نکرہ. اگر ایسا نہیں ہے، صرف نام ہے، تو وہ کیا ہے؟ معرفہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. انسان و فرس. بد صورت اور خوبصورت.
جی الخبیث والحسن والحسن جمیل جی حسن القبیح ایک والحسن بلا اور ایک لڑکا قط وولد قط ایک وولد ہوا والد ہیرون یہاں ہیرون ہے اب بلے کے لیے ہیرون آ جائے گا القمر والشمس القمر والشمس اونٹ یا گھوڑا الجمل والفرس یا کے لیے کیا آتا ہے او 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 ٹھیک ہو گیا الجمل اچھا او فرس اچھا جی اپنا الجمل والفرس جی ذوالفقار صاحب سوالات کے جوابات دیں کچھ سر میں کش میں ہوں سر میں ٹریفک میں ہوں اچھا چلیں کوئی اور صاحب ہے جو سوال کریں سوالات کوئی اسلامی بہن ہے کوئی اسلامی بہن جو اس سوالات کے جوابات دے کرے سوال میں بیان کروں جی کلمہ کی تعریف کرو کلمہ وہ کلمہ جو تنہا اپنے معنی پر دلالت سر کرے محترم یہ جی کون فرما رہے جی جی اول فرض یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اول فرض وہ اسم جو تنہا اپنے معنی پر دلالت کرے اسے کلمہ کہتے وہ اسم کہیں گے اسے وہ لفظ جو اپنے ایک ہی معنی پہ دلالت کرے موضوع ہاں ایک وہ ہی لفظ معنی اسم بھی کہہ سکتے ہیں کلمہ وہ بھی کہیں لفظ گے جو ایک ہی معنی پہ دلالت موضوع کرے بھی کہیں اسے گے کلمہ جی کہتے ہیں۔ اچھا کلمہ کی کتنی قسمیں کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں اعجاز صاحب 3 قسمیں ہیں حضرت کون سی اسم فعل اور حرف ٹھیک ہو گیا اسم اور فعل میں بڑا فرق کیا ہے اسم اعجاز صاحب نام کو کہیں گے حضرت اور فعل کام کو کہیں گے بس نہیں اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا جی اسم میں زمانہ نہیں پایا جاتا ہاں اچھا ہاں بالکل بڑا ٹھیک ہے فرق ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک نوشین بہن بتائے گی زمانے کتنے ہوتے نوشین ہے نہیں ہے اور کوئی بہن بتائے کہ زمانے کتنے ہوتے ہیں خالدہ ہے خالدہ کومل چلے محمد احمد صاحب بتائے زمانے کتنے ہوتے ہیں محمد یہ سر احمد 2 ہوتے ہیں فعل اور فعل ماضی فعل مضارع فعل ماضی فعل مضارع کیا صحیح کہہ رہے ہیں مبشر بھائی یہ حضرت زمانے سے حاضر بھی ہوتا ہے نا حال ماضی مستقبل حال حال ماضی یہ 3 زمانے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بالکل جی جی زمانہ الفاظ حال ماضی اور مستقبل جی الفاظ علم میں اسم فعل اور حرف کی تمیز کرو جی رحمت نواز صاحب ہیں جی ہوا ضمیر جی من ہوا کیا ہے نہیں اس ہوا کو ہم ضمیر ہے وہ نہیں یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے یہ بتا دیں آپ یہ اسم ہے اسم ہے ٹھیک ہو گیا من حرف ہے من حرف ہے ضربہ یہ فعل حرف ہے ہے فعل یذهب فعل ہے یہ یذهب فعل ہے فعل فعل ہے ٹھیک ہے فعل کے ضبو بھی فعل ہاں ٹھیک ہو بلدن بلد یہ حرف اسم ہے اسم ہے الفرس اسم ہے الہ حرف ہے بلا حرف ہے سر ٹھیک ہو گیا سمون کام ہے فعل ہے فعل فعل رحمت نواز صاحب فرمایا کہ سمون کیا ہے یہ سمن سننا فعل فعل ہے جی اعجاز صاحب صحیح جواب ہے رحمت صاحب کا بالکل بالکل فعل ہے حضرت ذوالفقار صاحب صحیح جواب ہے سمون اسم ہے اسم کام ہونے اس میں ہے سر اسم نہیں آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اسم ہے کیونکہ اس کو تنوین ہے تنوین ہے بالکل یہ وسیم صاحب کی آواز آئی ہے وسیم صاحب 1 مہینے کے بعد آپ کی آواز آئی ہے نہیں جی میں ذرا بیمار تھا قاری مفتی صاحب طبیعت اچھا ٹھیک نہیں اللہ آپ کو صحت دے اللہ آپ کو صحت دے آمین کیا ہو گیا بس کوئی میرے مسائل ہو جاتے ہیں جی تھوڑے جے بس ذہنی کوئی اشکالات کوئی ایسی چیزیں ہو جاتی سب بھائی نا وسیم بھائی کے لیے دعا ضرور کیجیے گا اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائے آمین انشاءاللہ انشاءاللہ سمون رحمت صاحب سمون کیا ہے یہ اسم ہے یہ اسم ہے جی اس کو اسم ہے کیوں ہے تنوین آخر میں تنوین ہاں اس پہ تنوین آ گئی جو علامت ہم نے پڑھی ہے نا اسم کی علامت اس پہ ایک علامت ہے کہ جیسے تنوین آنا تنوین تنوین کہاں آ گئی
ہاں یہ نشانی ہے، علامات یعنی نشانی ہوتی ہے بھئی اس میں یہ نشانی ہے کہ یہ اسم ہوگا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اسم معرفہ اور نکرہ کی تعریف کرو اور مثالیں دو. یہ ہم نے پڑھا ہے، ہاں ڈی پڑھا ہے، یہ بھی پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اسم معرفہ کی کتنی قسم ہوتا ہے؟ 7 اقسام ہیں. 7 اقسام. ٹھیک ہے. ذیل اسموں میں معرفہ اور نکرہ پہچانو. ٹھیک ہے. محمد احمد پہلی لائن پہچانے گئے، معرفہ کی نکرہ ہے. محمد احمد جی یہ سر یہ معرفہ ہے. زیدن معرفہ، زیدن معرفہ. ٹھیک ہو گیا. مکتن معرفہ، بلدن نکرہ، جی رجلن کوئی آدمی نکرہ ہے، نکرہ ہے. الطیب یہ معرفہ ہے، نحنو یہ معرفہ آ جائے گا. جی الفرس یہ گھوڑا کوئی گھوڑا یہ معرفہ نکرہ آ جائے گا. حسن نام آ گیا اور یہ ہے ایک منٹ ہے الفرس یہ جی جی الفرس یہ خاص آ گیا تو یہ معرفہ ہو جائے گا. یہ کیسے آپ کو پتہ چلا کہ معرفہ ہے؟ سر الف لام ہے تو یہ خاص ہے اس وجہ. جی الف لام آ گیا. حسن آگے حماد محمد، آگے محمد حماد قریشی پڑھے گا. محمد محمد بھائی الفرسو کے آگے حسن یہ کیا ہے؟ محمد حماد حسن جو ہے حضرت یہ معرفہ ہے، نام ہے نا. دیکھ لیں، یہ نکرہ ہے، نام ہے. ٹھیک ہے جی. نام نہیں ہے، اس میں علم ہے جی. وہ اچھا جی خوبصورتی والا. کبھی ہو نہیں. اچھا 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 جی اسم کبھی جی یہ جو ہے یہ نکرہ ہے جی. نکرہ ہے. اور حاضہ یہ حاضہ یعنی یہ بھی نکرہ ہے جی. معرفہ ہے یہ. نہیں ایک منٹ، معرفہ ہے، معرفہ جی اشارہ ہے صحیح. اس میں اشارہ ہو گیا. جی جی ٹھیک ہو گیا. ہاں آگے ہے مذکور الفاظ میں کون کون سی قسم کا معرفہ اور نکرہ ہیں؟ اچھا جی. ال کے الف کو کیا کہتے ہیں؟ ال کا جو الف ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمزہ کہتے ہیں جی. حمزہ وصلی، حمزہ الوصل. استاد محترم. جی جی استاد. جی جی عتیق بھائی چلے آگے. ہوا الولد اسمن اور ابن کے ساتھ ملا کر پڑھنے کا طریقہ. ٹھیک ہے یہ آپ نے پڑھا ہے. ٹھیک ہوگا. اسمن نون تنوین کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا. تنوین اور والا لفظ معرب باللام کے ساتھ ملا کر کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ قمریہ اور شمسیہ. یہ آپ دیکھ لیجیے گا کل عرف قمریہ اور عرف شمسیہ. چلیں یہ ہو گیا. سر اس کا مجھے ابھی پیارا مہراج میں تھا اور جو ہے نا کلمہ یعنی اس کی وہ تعریف ایسے کیسے نہیں کریں گے اس کر کے وہ اکیلا لفظ جو اپنے معنی پر دلالت کلمہ کرتے ہیں. جی اچھا. صلی اللہ علیہ وسلم. سبق نمبر 3 الدرس الثالث، تیسرا سبق. مرکبات دو یا زیادہ لفظوں کے آپس کے تعلق کو ترکیب کہتے ہیں اور اس مجموعے کو مرکب کہتے ہیں. مرکب دو قسم کا ہوتا ہے، ناقص اور تام. مرکب ناقص یہ وہ ہے جس کے سننے سے نہ کوئی خبر معلوم ہو، نہ کوئی حکم سمجھا جائے، نہ خواہش، بلکہ وہ ایک ادھوری بات ہے. جیسے راجل حسن کوئی ایک اچھا مرد، اور کتاب و راجل کسی ایک مرد کی کتاب. مرکب تام پہلا ناقص آ گیا. مرکب تام وہی جو ہم نے پڑھا مرکب مفید اور غیر مفید، مرکب ناقص، مرکب غیر مفید، اور مرکب تام یعنی مرکب مفید. مرکب تام یہ وہ ہے جس کے سننے سے یا تو کوئی خبر معلوم ہو یا کوئی حکم یا خواہش سمجھ میں آ جائے. جسے الرجل حسن مرد اچھا ہے کہنے سے ایک بات یا ایک خبر معلوم ہوئی کہ فلاں شخص اچھا ہے. خذ الکتاب کتاب لے کہنے سے ایک کتاب لینے کا حکم معلوم ہوا. رب ارزقنی کہ رب مجھے روزی دے کہنے سے خواہش اور التماس معلوم ہوئی. مرکب تام کو جملہ یا کلام بھی کہتے ہیں، وہ جو ہم نے پڑھا مرکب مفید. ٹھیک ہے. مرکب مفید پھر جملہ خبریہ اس نکلتا ہے جملہ انشائیہ. مرکب ناقص کئی قسم کا ہوتا ہے.
توصیفی، اضافی، عددی وغیرہ، جن میں سے مرکب توصیفی کا بیان یہاں کیا جاتا ہے، باقی آگے آئے گا۔ مرکب توصیفی، جس مرکب میں دوسرا لفظ، یاد رکھیے گا، دوسرا لفظ پہلے کی صفت بتائے وہ مرکب توصیفی ہوتا ہے۔ جیسے رجل حسن، رجل صالح، کوئی ایک مرد نیک۔ دیکھیں اس مثال میں لفظ صالح لفظ رجل کی نیکی کی صفت بتاتا ہے، تو دوسرا پہلے کی صفت بتا رہا ہے، صالح دوسرا ہے اور رجل پہلا ہے، تو دوسرا پہلے کی صفت کر رہا ہے، تو اسے موصوف اور صفت کہیں گے۔ مرکب توصیف میں پہلا جز اسم ذات یعنی جاندار اور بے جان چیزوں کی ذات کا نام ہوتا ہے، اور دوسرا اسم صفت ہوتا ہے، جیسے اوپر کی مثال میں رجل اسم ذات ہے اور صالح اسم صفت ہے۔ اسم ذات یعنی کوئی چیز ہوگی، اور اسم صفت چیز نہیں ہوگی، وہ وصف ہوگا۔ صالح اچھا ہونا یہ وصف ہے، کسی ذات کا تو نام نہیں لیکن اس ذات کی صفت ہے۔ مرکب توصیفی میں پہلے جز کو موصوف اور دوسرے کو صفت کہتے ہیں، یہ بڑی اہم چیز جو آپ نے پہلے کو موصوف کو کہیں گے، دوسرے کو صفت۔ چنانچہ اوپر کی مثال میں رجل موصوف اور صالح صفت ہے۔ ذرا کھول کے بتا رہے مزید، جو آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے نا اس کو مزید آپ کے ذہن میں چیزیں۔ نمبر 7، موصوف نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ ہوگی ورنہ معرفہ، جیسے رجل صالح موصوف نکرہ ہے، صالح نکرہ آئے گا۔ دیکھیں اس میں دونوں جو نکرہ ہیں، الرجل الصالح موصوف معرفہ ہوگا، صفت بھی معرفہ ہوگی، جیسے ایسے ہی جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے 10 قسمیں، موصوف پر پیش آئے گی، صفت بھی پیش آئے گی، موصوف مذکر ہوگا، صفت بھی کیا ہوگی، مذکر ہوگی۔ تو یہ چیزیں آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں، مزید اس کو آپ دیکھ لو۔ جو اعرابی حالت موصوف کی ہوگی وہی صفت کی ہوگی، اعرابی حالت یعنی زبر موصوف پر ہوگا تو صفت موصوف پر پیش ہے تو صفت بھی پیش، جیسے الرجل موصوف پر پیش ہے، الصالح صفت بھی کیا ہے، پیش ہے۔ مرکب توصیف دیگر مرکبات ناقصہ ہمیشہ جملہ کا جز ہوا کرتے، یہ جملہ نہیں ہوگی، جز ہوگے جملے کا، ٹھیک ہے۔ تو ہاذا آ جائے گا نا، ہاذا رجل صالح، پھر یہ جملہ بن گا یہ نیک آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ ادروائز صرف یہ مرکبات جو ہے نا مرکب توصیفی ہو تو یہ کیا ہو جائے گا، صرف جملے کا جز ہوگا، پورا جملہ نہیں ہوگا۔ آگے سلسلہ الفاظ، اس کو اب دیکھیے گا، بستان، بہر، ٹھیک ہے، تفاح سے کچھ آپ نے پڑھی، پھر آگے مشق ہے آپ کے لیے، اس کو تیار کر کے آئیے گا، پھر عربی میں ترجمہ کریں، یہ آپ کی کتاب، یہ سبق آپ کا کیا ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا۔ کل آپ نے یہ سنانا ہے، کوشش کرنی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف کا ہم اینڈ پہ سن لیں گے آپ سے گردانے۔ تو اب ہم آتے ہیں بہار شریعت کی طرف۔ تقدیر سے بہار شریعت، تقدیر سے متعلق ہم نے کل پڑھا تھا۔ تقدیر 3 قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ تقدیر جو مبرم حقیقی، جو ہو لکھا گیا ایسا ہی ہونا ہے، ٹلے گا نہیں۔ دوسری قسم وہ ہوتی ہے کہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ ہاں یہ کام کر لے گا تو اس کو ریلیف مل جائے گا، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، ٹل جائے گا۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہاں اس کے ہاں لکھا ہوا ہے، آپشن ہے اس کو، اگر یہ نیکی کر لی، اس نے دعا مانگ لی تو اس کا مسئلہ یوں حل ہو جائے گا، دعا نہیں مانگی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ 3 تقدیر۔ پھر اس کے بارے میں آگے مصنف نے اس کی وضاحت بھی کی، اور اس میں یہ کہا کہ جو مبرم ہوتی، جو ٹلتی نہیں، اس کے بارے میں یہ کہ جو بندگان خدا ہیں، محبوبان خدا بالخصوص انبیاء علیہ السلام، وہ دعا ہی نہیں کرتے، اگر کرنا چاہتے ہیں تو اللہ فوراً ان کو جو ہے وہ روک دیتا ہے کہ نہیں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا۔ آگے پھر آگے اسی پہ تھوڑا سا ملتا جلتا ہے کہ قضاء قدر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آ سکتے، ان میں زیادہ غور و فکر کرنا سبب ہلاکت ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک حضرت عمر فاروق اور صدیق کو بھی روکا گیا ہے، تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں زیادہ نہیں پڑھنا۔ انسان کو ایسا بھی نہیں کہ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، بے اختیار بھی نہیں بنایا گیا، اور ایسا بھی نہیں کہ سارا ہی انسان کو اختیار دیا گیا، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو یہ تقدیر کے بارے میں زیادہ بحث سے منع کیا گیا ہے۔ آگے مسئلہ نمبر 2 ہے کہ برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیت الہی کے حوالے کرنا بہت بری بات ہے، بلکہ حکم یہ کہ جو اچھا کام کرے اسے من جانب اللہ کہے، جو برائی سرزد ہو اس کو شامت نفس تصور کرے۔ اچھا کام ہو گیا
کہ یا اللہ کی توفیق ہوا، برا ہوا تو کہے کہ میری خطا ہے اس میں۔ عقیدہ نمبر 5، اللہ تعالیٰ جہت و مکان و زمان و حرکت و سکون و شکل و صورت سے پاک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جہت و مکان، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جہت نہیں ہے، کوئی سمت نہیں ہے کہ اللہ اوپر ہے آسمان پہ، یہ نہیں ہے۔ تو اس پر جو میرا جو تھیسس ہے اس میں ایک فصل یہ بھی ہے، اہل حدیث حضرات اللہ تعالیٰ کے لیے مکان مانتے ہیں، آسمانوں میں اللہ کی رہائش مانتے ہیں، اور اہل سنت جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اور اہل سنت کے پاس کافی سارے دلائل ہیں۔ یہ سمجھے کہ ساری اہل سنت اس کے یہ ہے، اہل سنت سے مراد امام بخاری تک، امام مسلم تک، آگے اوپر تک جتنے بھی ہیں محدثین فقہا، امام نووی نے بھی اس پر کلام کیا، ابن حجر اسقلانی نے بھی اس پر کلام کیا ہے، صرف ابن تیمیہ نے کچھ اس پر باتیں کی ہیں۔ تو ایک فصل ہے میری اسی پر تھیسس میں، جو میرا تھیسس ہے اس میں کہ ابن تیمیہ نے اس پہ تھوڑا اختلاف کیا، اس کے بعد پھر اہل حدیث نے ان کی اس چیز کو لیا ہے۔ ایک دو حدیثیں وہ لیتے ہیں، لیکن ان حدیثوں میں بھی صرف سمجھنے میں ان کو فرق ہوا ہے۔ ابن حجر اسقلانی نے بھی ان کی تشریح کی ہے، اور امام نووی نے بھی کی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ ایک لونڈی کے بارے میں آپ علیہ السلام کے پاس لائی گئی، تو آپ علیہ السلام پوچھا تمہارا رب کہاں ہے، تو اس نے کہا آسمانوں کی طرف، تو آپ علیہ السلام فرمایا یہ مسلمان ہیں۔ تو وہ ایک اس کے بارے میں ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ وہ اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی، صرف اس سے یہ اگلوانا تھا کہ ہاں وہ مسلمان ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتی ہے، تو انہوں نے اس چیز کو اٹھا کے تو وہ اس پر لگاتے ہیں۔ تو یہ ان کے ایک تو جو دلائل ہیں اس کو خود محدثین نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ بہرحال جس کو کبھی ایسا کسی اہل حدیث سے حضرات کسی سے کوئی ٹاکرا پڑے تو میرا تھیسس کو وہ فصل دیکھ سکتا ہے، جس میں اس کو کافی ہیلپ ملے گی۔ مجھے 5-6 مہینے پہلے بھی ایک بھائی سندھ سے، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اس بارے میں آپ لکھیں، تو بائی چانس وہ میرے فصل آ گئی میرے تھیسس میں۔ میرا جو تھیسس ہے پی ایچ ڈی کا، وہ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں زبیر الزئی، اس پر ہے، کیونکہ انہوں نے یہ جو بخاری مسلم کو چھوڑ کے باقی جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد، اس پر انہوں نے حکم لگایا کہ حدیث صحیح ہے، حدیث حسن ہے، حدیث ضعیف ہے۔ تو میں نے اس پر اس کا رد کیا کہ انہوں نے مسلک کو سامنے لائے ہیں اور علم کو چھپایا، انہوں نے کافی جگہ پر انہوں نے ڈنڈیاں لگائی ہیں۔ تو ٹاپک ہے معمول بہا احادیث پر حافظ زبیر علی زئی کے اعتراضات کا تنقیدی جائزہ۔ معمول بأحادیث، جو اہل سنت کا معمول ہے صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، تو انہوں نے ان صاحب نے ان کو جان بوجھ کے جو ہے وہ ضعیف کہنے کی یا مطلب کس طرح سے رد کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ صحابہ کا معمول رہا ہے، تابعین کا معمول رہا ہے۔ تو اس میں 20 فصلیں، ٹھیک ہے، تو 16 فصلیں بڑی کارآمد ہے، باقی 4 فصلیں جو حافظ زبیر زئی سے متعلق ہے، ان میں سے بھی 2 فصلیں جو ہے نا وہ اس میں بھی یعنی کہ کافی فائدہ مند چیزیں ہیں۔ تو اس میں زیادہ سے زیادہ اہل سنت کا کیا گیا الحمدللہ۔ اس میں ایک فصل یہ بھی ہے آپ کی معلومات کے لیے۔ اچھا، دنیا کی زندگی میں اللہ عز و جل کا دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اس پر میرا تھیسس ہے۔ کچھ ایسے شر پسند ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ خواب میں اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ ظاہری آنکھوں سے نبی علیہ السلام نے دیدار کیا، خواب میں جو ہے اللہ کا دیدار بہت بڑے بڑے جو ہے نا وہ تابعین نے اس کا ذکر کیا ہے۔ سلیمان ترخان تھے، حضرت انس کے شاگرد ہیں، ان سے متعلق آتا ہے، اور بہت سارے جو ہے نا وہ تابعین وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا دیدار کیا خواب میں۔ تو یہاں کیا دنیا کی زندگی میں اللہ کا دیدار نبی السلام کے لیے خاص ہے۔ ہاں، دنیا میں نبی علیہ السلام نے دیکھا ہے، خواب میں امام ابن حجر اسقلانی نے بھی لکھا ہے کہ نیک لوگوں کو خواب میں اللہ کا دیدار ہوتا ہے، اور آخرت میں تو ہر سنی مسلمان کے لیے ممکن ہے، بلکہ واقع ہے۔ رہا قلبی دیدار یا خواب میں، یہ دیگر انبیاء علیہ السلام بلکہ اولیاء کے لیے بھی حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے امام اعظم کو خواب میں 100 بار زیارت ہوئی۔ نمبر 4 یہ نیچے اس کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، اس پر میرا ریسرچ پیپر ہے جس پہ کافی سارے حوالے میں نے اس میں دیے ہیں، یہاں تک کہ اہل حدیث کے عالم جو زبیر زئی ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے ایک تابعی کے بارے میں کہ ہاں انہوں نے کہا ہے کہ یہ میرے رب کا دیدار ہوئے خواب میں۔ خیر، یہ بھی دوسرا ٹاپک آپ کے فائدے سے متعلق۔ عقیدہ نمبر 27، اس کا دیدار بلا کیف ہے، یعنی کہ دیکھیں گے، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے دیکھیں گے۔ جس چیز کو دیکھتے ہیں اس سے کچھ فاصلہ مسافت کا ہوتا ہے، نزدیک یا دور، دیکھنے والے سے کسی جہت میں ہوتی ہے اور اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے
उसके देख रहे इन सब बातों से पाक है। देखेंगे लेकिन इन सब बातों से क्या देखना, उसका पाक है। अच्छा, आगे है अकीदा नंबर 28, वो जो चाहे जिसे चाहे करे, जैसे चाहे करे, किसी को उस पर काबू नहीं और ना कोई उसके इरादे से उसे बाज रख सकता है, उसे नींद नहीं आती, ऊँग नहीं आती। ये सारी बातें इसमें हैं जो हमारा अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह मेहरबान है, हिल्म वाला है, कर्म वाला है, सारा ये वही चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा अकीदा है। ठीक है, इधर 29 है, उसके हर फेल में कसीर हिकमत है, खा हमको मालूम हो या ना हो। उसके फेल के लिए गर्ज नहीं, ठीक है, गर्ज उसका फ़ायदा को कहते हैं जिस जो फ़ाइल की तरफ से रुजू करे, फ़ाइल की तरफ, न उसके फेल के लिए गायत का हासिल भी वही गर्ज है, और न उसके अफ़ाल इल्लत व सबब के मुताज हैं। जिस तरह लोग सवाल करते हैं इसका क्या फ़ायदा, इसके ऐसा क्यों हो गया है? औरतों के लिए भी सवाल करते हैं, मर्दों के लिए सवाल करते हैं कि भाई मर्द जो 4 शादी कर सकता है, औरतें क्यों नहीं कर सकती। इस तरह के बेतुके सवाल करते हैं। ये कुरान पर एतराज़ है, नबी अलैहि सलाम पर एतराज़ है। ये फरमाते ऐसा ना करें, ये अकीदा रखना चाहिए। मर्दों का हिस्सा दुगना होता है और औरतों का कम है, ये इस पर सवाल करते हैं। तो बताया कि ये सवाल है, ये हिकमत है अल्लाह ताला की। कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया, अब हमें इस पर इतनी बहस में नहीं पड़ना। हाँ, उसको समझने के लिए बड़े हैं तरीका, उसमें समझाया जा सकता है, मैंने समझाया है। खैर, ये थे सारे हमारे अकायद जो अल्लाह तबारक व तआला ज़ात और सिफ़ात से मुताल्लिक़ थे। आगे होगा अकायद मुतअल्लिक़ा नबूवत, इंशाअल्लाह ये हम कल से इसको देखेंगे। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिशकातुल मसाबी बहुत प्यारी किताब है, बहुत प्यारी। इसको अपने दिलो जान से तवज्जो करनी है, इसको आपने देखना है। ठीक है जी। किताबुल इल्म अन अब्दुल्लाह बिन अमर रदियल्लाहु तआला से रिवायत है, क़ाल कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगु अन्नी वलो आया, पहुँचा दो मेरी तरफ से अगर चाहे की आयत हो। वो हदीसु अन बनी इसराइल, और बनी इसराइल से बातें, हदीस के मतलब बातें हैं, वाक़ियात बयान करो बनी इसराइल से, वला हर्ज, कोई हर्ज नहीं है। वाक़ियात बयान किए जा सकते हैं लेकिन उनके अहकाम नहीं बयान किए जाएंगे। समझाने के लिए नबी अलैहि सलाम ने कई वाक़ियात बयान फरमाए हैं बनी इसराइल के हदीस में, तो वाक़ियात आप बयान कर सकते हो। वमन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन, और जिसने मुझ पर जानबूझ के झूठ बोला, फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन्नार, तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में देख ले, बना ले। वान सबरत बिन जुंदब, सबरा बिन जुंदब और मुगीरा बिन शोबा से रवायत है, काला दोनों रिवायत करते हैं, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन हदस अन्नी बिहदीसिन, जिसने मेरी तरफ से कोई बात बयान की, यरा वो देखता है कि अन्नहु काज़िबुन, झूठ है, फो अहदुल काज़िबीन, वो झूठों में से एक झूठा है। वो देख, यानी मेरी तरफ से कोई बात बयान हो रही है, ये खुद बयान कर रहा है, उसे मालूम भी है कि ये बात झूठी है, नबी अलैहि सलाम ने नहीं फरमाई, तो ये झूठा शख्स है, झूठों में से एक झूठा ये है। वान मुआविया तहत मुआविया रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, काल कहते हैं काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ने फरमाते, मन युरिदिल्लाहु बि खैरन, मन जिससे युरिदुल्लाह, अल्लाह इरादा फरमाते भाई खैरन, भलाई का, युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, उसे दीन की समझ अता फरमाता है। व इन्नमा अना क़ासिमुन, मैं बांटने वाला हूँ, वल्लाह युती, अल्लाह अता फरमाता है। और अबी हुरैरा था, अबू हुरैरा से रिवायत है, क़ाल कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन्नासु मआदिन, लोग काने हैं, का मआदिल ज़हब वल फ़िद्दा, जैसे सोने और चांदी की कानें होती हैं। खियारुम फिल जाहिलियत, जो जाहिलियत में अच्छे सरदार था, अच्छा था। खियारुम फिल इस्लाम, इस्लाम में भी वो अच्छे मनसब पर होगा। इज़ा फ़क़ीहु या फ़क़ीहु, जबकि वो फ़क़ीह हो, यानी इल्म में, यानी दीन में उसको समझ हो, तो वो इस्लाम में भी उसकी इज़्ज़त व वजाहत होगी। फ़क़ीह होगा, समझदार होगा, दीन से के मामलात को जानता होगा। वान इब्न मसूद से रिवायत है, क़ाल कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला हसद इल्ला फि इस्नतैन, हसद नहीं मगर दो चीज़ों में, यानी हसद से मुराद रश्क नहीं मगर दो चीज़ों में। एक रजुल, एक ऐसा आदमी, आताहुल्लाहु माल, अल्लाह ने उसको माल दिया, फसल्लतहु अला हलकती, फसल्लतहु, और वो इस माल को खर्च करने पर यानी कि कादिर है, फिल हक में, हक की राह में खर्च करने पर कादिर है।
تو اس پر رشک ہے کہ اللہ مجھے بھی ایسا مال دے کہ میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ ورجل، ایسا آدمی آتا اللہ الحکمت، اللہ نے اسے حکمت علم عطا فرمایا، دانائی، فهو یقضی بہا، اور اس دانائی کے ساتھ وہ فیصلے کرتا ہے، ویعلمھا، لوگوں کو دین سکھاتا ہے۔ تو ایسے آدمی کے ساتھ بھی رشک کریں کہ اللہ ہمیں بھی علم عطا فرما کہ ہم بھی یہ اچھی باتیں لوگوں تک پہنچائیں، ہم بھی حدیث، ہم بھی قرآن لوگوں تک پہنچائیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت قال، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان، اذا جب مات فوت ہوتا، الانسان انسان جب فوت ہوتا ہے، انقطع منقطع ہو جاتے، انہ اسے عمل، اس کے عمل، وہ آدمی فوت ہو جاتا ہے اس سے اعمال منقطع ہو جاتے، فوت ہو گیا ظاہر ہے، الا من ثلاثہ، مگر تین اشیاء، تین چیزیں ہیں جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی اس کے جاری رہتی ہیں، اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ صدقۃ جاریۃ، ایسا عمل جسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں، ایسی نیکی آپ نے کی جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ صدقہ جاریہ۔ اور علم، ایسا علم آپ جو لوگوں کو پڑھایا سکھایا، ینتفع بھی، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ بھی اس کے مرنے کے بعد بھی یہ نیکی اس کو ملتی رہے گی۔ او یا ولد صالح، ایسا بیٹا نیک، یدعو لہ، جو اپنے والد کے لیے دعا کر رہا ہے، تو مرنے کے بعد بھی اس بندے کے درجات بلند ہوں گے۔ وعنہ، اور انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من نفس ان مومن، من جس نے نفس دور کر دی، ان مومن مومن سے، قربتن کوئی تکلیف کی چیز، من قرب دنیا، دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کر دی کسی مومن نے دوسرے مومن سے، نفس اللہ عنہ، تو اللہ اسے دور کرے گا، قربتن تکلیف، من قرب یوم القیامت، قیامت کی تکلیفوں میں سے تکلیف اللہ اس بندے سے دور کرے گا جو جس نے دنیا میں کسی کی تکلیف کو دور کیا۔ ومن یسر، اور جس نے کوئی آسانی کی، علی موسر، کسی تنگ دست پر، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ آسانی فرمائے گا دنیا اور آخرت میں۔ کتنی بڑی بات ہے یہ حدیث، مجھے بہت ہی پیاری ہے، حدیث تو ساری پیاری ہیں لیکن اس میں بہت سارے معاشرتی مسائل ہیں۔ میں اکثر اپنے بیانات میں یا ہمارے جو محافل ہوتی ہے اس میں اس حدیث کو میں زیادہ سے زیادہ سناتا ہوں، اس کی پھر آگے پھر وضاحت آ جاتی ہے، پھر اس میں بہت ساری چیز آ جاتی ہے۔ ومن ستر مسلمن، جب کسی مسلمان کسی کی پردہ پوشی کی، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ واللہ فی عون العبد، اللہ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے، ما کل عبد، جب تک بندہ فی عون اخی، اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ یعنی ایک حدیث میں کئی ٹاپک ہیں، اب ایک جملے پر آپ دنیا کی مثالیں بھی دے سکتے ہیں، دینی مثالیں بھی دے سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں۔ بھائی جب آپ کسی کے کام آئیں گے اللہ تمہارا کام کر دے گا۔ ومن سلک طریقا، جو چلے گا راستے پر، یلتمس فی، ایسا راستہ، فی علم، ڈھونڈ رہا ہے علم کو، علم کے راستے پر جا رہا ہے، سہل اللہ لہ، اللہ اس کے لیے آسان کر دے گا، بھی اس کے لیے، طریقا راستہ، الجنت، جنت کا۔ دنیا میں علم سیکھنے کے راستے پر چل پڑا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ یہاں علم کی فضیلت بھی آ رہی ہے۔ اور مجتمع قوم، اور جب لوگ جمع ہوتے ہیں، قوم لوگ جمع ہوتے ہیں، فی بیتن، گھر میں، من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں، یتلو کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ، اور ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں، جیسے ہم درس سن رہے دے رہے ہیں، بینوں آپس میں، الا مگر، نزلت علیہم السکینہ، ان پر نزل سکینہ طاری ہوتا ہے، وغاشیتہم الرحمت، اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، فرشتے انہیں اپنے پروں میں گھیر لیتے ہیں، وذکرہم اللہ، اور اللہ ان کا ذکر فرماتے ہیں، وذکر، ذکر فرماتا ہے، یاد کرتے ہیں، ہم ان کو، اللہ فیمن عندہ، جو اللہ کے پاس مقرب فرشتے ان کے سامنے اللہ ان کا ذکر فرما رہا ہوتا ہے۔ ومن بتا، اور جس کو پیچھے کر دیا، بھی اس کے سوا عمل، اس کے عمل نے، جو نہیں پڑھے گا، جس نے عمل نہیں کیا، لم یسر بھی نفس، لم یسر، اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا، اس کو نسب، یعنی جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھائے گا۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، علامہ اقبال نے کہا۔ تو عمل جو کرے گا اس کے درجات بلند ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے، اس کو یاد رکھیں، اس کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، محفل میں سنائیں۔ تو آگے انشاءاللہ ایک حدیث آئے گی، اس میں یہ کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو میری حدیث کو سنیں، اس کو یاد رکھے، دوسروں تک پہنچائے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے، یہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔